السلام علیکم بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے میننگ آف سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ نیڈ اینڈ امپورٹینس آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا معنی کیا ہے اور اس کی امپورٹینس اور اس کی افادیت، اس کی نیڈ کیا ہے۔ It is the transitional stage which begins just after primary education or primary stage۔ یہ وہ تبدیل اور تغیر جس میں آتا ہے، کہ تبدیلی اور تغیر جس میں آتا ہے، یہ ایک وہ فیز ہے جس میں انسان ایک پرائمری ایجوکیشن یا پرائمری سٹیج سے شفٹ کرتا ہے اور سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے یا پرویش کرتا ہے یا جوائن کرتا ہے۔ اٹ از جسٹ لائک دا کالم ورک آف اے بلڈنگ۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ پرائمری سٹیج جو تھا وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ ایک ڈیمارکیشن ہے ایک بلڈنگ کی، پرائمری سٹیج۔ اس کے بعد آیا پرائمری سٹیج، اس کو ہم نے کہا کہ یہ ایک پلنتھ ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے ایجوکیشن کی۔ اب سیکنڈری ایجوکیشن کی ہم بات کریں، یہ کالم ورک ہے، یہ کالم ورک ہے، اس میں برک ورک بھی آئے گا۔ یہ کالم ورک ہے ایک بلڈنگ کی، جس پر ایک بہترین جو ہے کہ اب ایک اچھی عمارت جو ہے وہ بن جائے گی۔ اسی طرح اٹ از دا وینٹیلیٹر اور ونڈو تھرو وچ اے اسٹوڈنٹ از ایبل ٹو پیپ ان ٹو ہز اور ہر فیوچر۔ یہ سیکنڈ اسٹیج جو ہے یہ اس دریچے کا کام کرتی ہے، اس روشن دان کا کام کرتی ہے، اس دروازے کا کام کرتی ہے، اس کھڑکی کا کام کرتی ہے، جس سے ایک بچہ جو ہے پیپ کرتا ہے، جھانکتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں۔ وہ بالکل اس کو عیاں آتا ہے، ہر ایک چیز جو ہے اس کی کمپیٹنسی بھی سامنے ہوتی ہے، اس کی کیپیبلٹی بھی سامنے ہوتی ہے۔ وہ بالکل عیاں دیکھتا ہے کہ میرا فیوچر اب کیسا ہوگا، کس طرح تابناک ہے یا تابناک نہیں ہے۔ یعنی کہ اس میں وہ اپنے اس فیوچر کو بالکل بہترین انداز میں، بالکل روز روشن کی طرح بالکل دیکھتا ہے کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا اب۔ اسی طرح کہ انڈین ایجوکیشن کمیشن، جس کو کوٹھاری کمیشن بھی کہتے ہیں، ہیز ڈیوائڈیڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایز فرسٹ، اس میں آتا ہے لوور سیکنڈری سٹیج، اس میں 8ویں سے لے کر 10th تک آتا ہے، 8th 9th اینڈ 10th، یہ لوور سیکنڈری سٹیج ہے۔ اس میں 8th 9th بالکل اچھی طریقے سے آتا ہے۔ پھر ہے سیکنڈری سٹیج، اس سیکنڈری سٹیج میں آتا ہے 9th اینڈ 10th، یہ سیکنڈری سٹیج ہے۔ اس کے بعد ہے ہائر سیکنڈری سٹیج، جو فرام 11th ٹو 12th، یعنی 11th 12th اس میں آتا ہے ہائر سیکنڈری سٹیج۔ لیکن اکارڈنگ ٹو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020، یہاں سے 9th سے لے کر 12th تک بالکل ایک ہی سٹیج ہے، وہ ہے سیکنڈری سٹیج۔ اب ہے امپورٹینس آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ یہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس کی اہمیت و افادیت اب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ اٹ از دا فرسٹ انکیمپمنٹ اور سمت ٹو ریچ دا پینیکل آف دی لائف۔ یہ وہ پہلا پڑاؤ ہے، یہ وہ پہلا پڑاؤ ہے، یہ پہلی سمت ہے۔ جیسے کوہ پائما جو ہوتے ہیں، ماؤنٹینئرز جو ہوتے ہیں، وہ اس سمت کا استعمال کرتے ہیں، اس انکیمپمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بالکل ٹھہرتے ہیں، بالکل وہاں پر جو ہے کہ ریسٹ کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ایک انکیمپمنٹ ہے، پہلا پڑاؤ ہے انسان کی زندگی میں، یعنی کہ اس کے جو تعلیم کا سلسلہ ہے، ایجوکیشن کا سلسلہ ہے، اس کا پہلا پڑاؤ ہے یہ سیکنڈری ایجوکیشن۔ ٹو ریچ دا پینیکل آف دا لائف، یعنی کہ زندگی کی جو چوٹی ہے، جو زندگی کی بالکل اونچائی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا پڑاؤ ہے، پہلا پڑاؤ۔ یہاں پر یہ ایک آبجیکٹیو ہے، بہت ہی بہترین آبجیکٹیو ہے۔ یہاں پر ایک بالکل ایک سنگ میل ہے، جہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ اس کو سوچنا پڑتا ہے یہاں پر کہ کیا میری کمپیٹنسی اس میں کوالٹی ہے، کیا اس میں اچھا سٹینڈرڈ ہے، میری جو ٹیلنٹس ہے، میری جو صلاحیتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے دس اسٹیج از دی تھریش ہولڈ آف دی ڈیسٹینیشن، جو منزل ہوتی ہے، جو منزل مقصود ہے، جو ایم ہے، اس کا یہ تھریش ہولڈ ہے، اس کی یہ چوکھٹ ہے، اس کی یہ سنگ آستاں ہے۔
بالکل یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا تھریش ہولڈ ہے، یعنی کہ پہلا وہ چوکھٹ ہے یعنی کہ منزل کی طرف جو بالکل ایک بچہ جو ہے رواں دواں ہوتا ہے اپنے ایم کی طرف. تو یہ پہلا جو تھریش ہولڈ ہے یہ سیکنڈری ایجوکیشن. اسی طرح سیکنڈری ایجوکیشن ویز دا کمپیٹنسی اینڈ دا کیپیبلٹی آف اے اسٹوڈنٹ. یہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس میں یہ بچہ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو وے کرتا ہے، ان کا وزن کرتا ہے، اپنی کیپیبلٹی کا وزن کرتا ہے کہ آیا کیا میں بالکل آگے چل کر کیا میرے پاس اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے، کیا میرے پاس کوالٹی ایجوکیشن ہے، میں آگے بالکل بڑھ کر کیا بننا چاہوں گا. یعنی وہ اپنی صلاحیت کو بالکل وے کرتا ہے، اپنی کمپیٹنسی کو بالکل وزن کرتا ہے. اسی طرح سیکنڈری ایجوکیشن بلیسز دا سوسائٹی ود دی ٹیلنٹڈ ٹرینڈ کیپیبل ہیومن ریسورس. یہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یہ پھر آگے چل کر یعنی کہ بچہ جو ہے ہائر سیکنڈری پاس کرتا ہے تو اس کے سامنے پھر ایک بہت ہی بہترین ایک بہت ساری راہیں ہوتی ہے. مثال کوئی میڈیکل لائن میں جاتا ہے، نیٹ پاس کرتا ہے، کوئی کسی اور پروفیشنل لائن میں جاتا ہے. یہیں سے جو ہے انسان کا جو مستقبل جو ہے اس مستقبل کی جو یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے اس کے سامنے یعنی ہائر سیکنڈری میں وہ بالکل 12th جب پاس کرتا ہے بچہ وہ آگے چل کر آئے گا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن. اسی میں اس بچے کو بالکل اپنا جو ہے مستقبل جو ہے مقدر جو ہے اپنا فیٹ جو ہے وہ طے کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر لکھا گیا کہ سوسائٹی کو بہترین کوالٹی اور اسٹینڈرڈ ہیومن ریسورس بالکل یہیں سے ملتا ہے. اسی طرح ان سیکنڈری ایجوکیشن اور سیکنڈری اسٹیج اے ٹیچر ہیز ٹو چیک دی رکسیک of a student which contains competency, capability, talents, experiences and aptitude. یہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس میں ہر ایک استاد جو ایک آئیڈیل استاد ہے، جو ایک غمخوار استاد ہے، جو ایک ویل وشر استاد ہوتا ہے، وہ ہر ایک بچے کا وہ رکسک کہتے ہیں پٹھو بیگ کو. یعنی پٹھو بیگ، اس پٹھو بیگ میں کیا ہوتا ہے اس بچے نے یہاں تک اپنی کمپیٹنسی جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہوتی ہیں اور اس کا ایپٹیچوڈ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ سیکنڈری میں بچہ بالکل ایک لائن میں جاتا ہے کہ میں کون سا ایپٹیچوڈ یعنی کہ کون سا ڈسپلن کون سا سبجیکٹ اب چوز کروں گا. تو استاد کو اس رکسک کو دیکھنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ کون سی کمپیٹنسی کون سی کیپیبلٹی اب اس بچے میں کم ہے. ظاہر طور ہے اس میں کمی ہوگی تو ایک استاد کو یعنی کہ ہر ایک استاد کو جو اس سٹیج میں آتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس لائن یہ بچہ جو ہے اس کا اب ایپٹیچوڈ کیا ہے، اس کا رجحان، اس کا میلان، اس کی انکلینیشن کس سبجیکٹ کی طرف ہے. پھر وہ کمپیٹنسی جو ہے اس رکسک میں بھرنی یعنی کہ اس بچے کے سول میں وہ بھرنی ہے. اسی طرح دین اے ٹیچر ہیز ٹو ایڈ اور الٹر کمپیٹنسیز. بہت ساری یعنی کہ بچہ جو ہے اس کی ذہن میں ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، وہ ایک ایسی ڈیسٹینیشن بھی کہیں چوز کرتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا ہے، یا کہیں پر اس کی کیپیبلٹی اور کمپیٹنسی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی ڈیسٹینیشن جو ہوتی ہے وہ لوور اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے. استاد جو ہے ان چیزوں کو ایڈ کرتا ہے، الٹر کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے اس میں ڈیلیٹ ہوتی ہیں. وہ استاد ہی کر سکتا ہے اور استاد کو کرنا چاہیے. اسی طرح ہے کہ ان دس اسٹیج اے اسٹوڈنٹ ہیز ٹو ڈسپلے ہز ہر کمپیٹنسی ٹیلنٹ اور ایپٹیچوڈ. یہ وہ اسٹیج ہے سیکنڈری اسٹیج، اس میں بالکل بچے کو اب چار دیواریوں میں قید نہیں رہنے، اب اس کو بالکل سوسائٹی میں آنا ہے، اب اس کو نیشنل ہائی وے پر آنا ہے. جس طرح نیشنل ہائی وے پر ایک بچہ جو ہے گاڑی چلاتا ہے یا کہ شخص جو ہے گاڑی چلاتا ہے، بالکل اس کو اب نیشنل ہائی وے پر آنا ہے اور اس کو اپنی کمپیٹنسیز، اپنے ٹیلنٹس اور اپنے ایپٹیچوڈ کا مظاہرہ کرنا ہے. اسی طرح ہی ہیز ٹو ٹیک آف دی ماسک آف شائنس، پیشنس، آئیڈیلنس. وہ جو
سستی جو ہے، وہ کاہل پن جو ہے، وہ پیسونس جو ہے، وہ شائنس، وہ شرمیلا پن جو ہے، وہ اس قسم کی جو ماسک ہے، اب وہ چہرہ جو ہے بالکل اٹھانا ہے، بالکل شائنس کو دور کرنا ہے، اس پیشنس کو دور کرنا ہے، اب بالکل الرٹ ہونا ہے، بالکل متحرک ہونا ہے، بالکل زپی رہنا ہے، اور آئیڈلنس جو کہتے ہیں سستی اور کاہلی اب دور کرنی ہے. اب اس کو بالکل سوسائٹی میں اپنی اس کمپیٹنسی کا، اپنی ایکسپیرینسز کا، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے. اب ہم بات کریں گے نیڈ اینڈ امپورٹینس پٹ فورتھ بائی سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن فار سیکنڈری ایجوکیشن. سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے یہ جو سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن ہے، انہوں نے کیا ریکمنڈیشنز دی تھی، انہوں نے کیا اس وقت ریکمنڈیشن دی تھی سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے کیا امپورٹینس ہونی چاہیے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. سیکنڈری ایجوکیشن کا ماننا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یہ بچے کو تیار کرے، یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. اسی طرح ووکیشنل ایفیشنسی، یعنی یہ بچہ جو ہے یہ کسی بھی پیشے کو بالکل ایکسیپٹ کرے جو اس کے ایپٹیچیوڈ میں ہو، جو اس کی لائکنگ ہو، جو اس کے انٹرسٹ میں ہو. اسی طرح لیڈرشپ کوالٹیز، یہ بچہ جو ہے اس میں اب بالکل وہ ایک رہنمائی جس کو کہتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز جس کو کہتے ہیں، یہ لیڈ کرتا ہے آگے بالکل اپنے کسی بھی اپنے جتھے کو، کسی بھی گروپ کو وہ لیڈ کرتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے سائنٹسٹ ہو، چاہے کوئی کسی اور پروفیشن میں جائے. اسی طرح ڈیموکریٹک سٹیزن شپ، یعنی کہ اس میں یہ کوالٹیز جو ہے، ڈیموکریٹک سٹیزن شپ جو ہے، یہ کوالٹیز جو ہے، یہ چیزیں جو ہے، یہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے ایک بچے میں پیوست کرے، انکلکیٹ کرے. اس طرح نیڈ اینڈ امپورٹینس پٹ فورتھ بائی کوٹھاری کمیشن فار سیکنڈری ایجوکیشن. اب کوٹھاری کمیشن کا کیا ماننا ہے، کیا نیڈ اینڈ امپورٹینس ہونی چاہیے اس سیکنڈری ایجوکیشن میں. یہاں پر سیکنڈری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری کمیشن تو یہاں پر نہیں ہے. نیڈ اینڈ امپورٹینس پٹ فورتھ بائی کوٹھاری کمیشن فار سیکنڈری ایجوکیشن. پہلا ہے پروڈکٹیوٹی. یہ پروڈکٹیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بچہ جو ہے یہ بالکل ہر لحاظ سے پروڈکٹیو ہونا چاہیے. کوالٹی ایک یوتھس پیدا ہونے چاہیے، برانڈ یوتھس پیدا ہونے چاہیے. ان کا سٹنڈارڈ اچھا ہو، ان کی ایجوکیشن اچھی ہو، ان کا کردار اچھا ہو، ان کا ویوہار اچھا ہو، ان کا کنڈکٹ اچھا ہو. وہ کسی فیلڈ میں بالکل اچھی طریقے سے اپنے لوہے کو منوائے، بالکل ہر ایک فیلڈ میں ایکسل کرے، سبقت حاصل کرے، اسی کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں. اسی طرح سوشل اینڈ نیشنل انٹیگریشن، اس بچے میں انکلکیٹ کرنا ہے کہ سماج میں کس طرح ہم انٹیگریٹ ہو جائیں گے، اور ہماری لوکل اور نیشنل لیول تک، گلوبل لیول تک کس طرح بالکل بھائی چارہ ہونا چاہیے، ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے. اسی طرح کریکٹر، مورل اور اسپرچول بلڈنگ. یہ جو ہے کہ کوٹھاری کمیشن کا ماننا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن میں ایک بچے کو اس کا کریکٹر بلڈ کرنا ہے، اس کی مورلٹی بلڈ کرنی ہے، اس کی اسپرچولیٹی بلڈ کرنی ہے. اسپرچولیٹی یہاں پر سیدھا سا معنی ہم نکالیں گے کہ بالکل فیئر ہو اس پالن ہار کا اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے سول میں. اینڈ آلسو انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ ہاؤ ٹو لیڈ ڈیزائریبل لائف. یعنی کوٹھاری کمیشن کا ماننا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن میں ایک بچے کو تیار کرنا ہے، ایسے تیار کرنا ہے کہ وہ بچہ اب بالکل اچھی طریقے سے پھر ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہاؤ ٹو لیڈ ڈیزائریبل لائف، یعنی مطلوب اور مقصود زندگی جو ہے وہ کس طرح اب نبھانی چاہیے، کس طرح ہمیں اپنی اچھی اور فروٹفل زندگی جو ہے گزارنی چاہیے. اس طرح نیڈ اینڈ امپورٹینس پٹ فورتھ بائی نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن 1986-1992 فار سیکنڈری ایجوکیشن. ان کا کیا ہے کہنا ہے کہ انکلکیشن آف ہیلدی ورک کلچر. پہلا جو ہے ہیلدی ورک کلچر، یعنی کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر پیوست کرنا ہے بالکل ورک کلچر، اچھے کام، اچھا بالکل لگن کے ساتھ، مگن کے ساتھ،
انٹرسٹ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے، آپ نے ریگولرٹی دکھائی، پنکچوالٹی دکھائی، اسی کو کہتے ہیں ورک کلچر۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ ہیومن اینڈ کلچر ویلیوز، انسانی اقدار جو ہے اور تمدنی یا تہذیبی جو اقدار ہے، قدریں ہیں، جو ویلیوز ہے، انکلکیٹ کر رہے ہیں ان کو۔ اور یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز اینڈ رائٹس، جو کہ ہمارے آئینی جو فرائض ہیں وہ کیا ہے، اور جو ہمارے آئینی حقوق ہے وہ کیا ہے، بچے کے اندر یہ پائبست کرنا ہے سیکنڈری ایجوکیشن میں۔ اسی طرح کریشن آف کوالٹی مین فورس، اس میں ہے کہ اسی سیکنڈری ایجوکیشن میں ہی یہ کوالٹی یوتھس جو ہے، کوالٹی مین فورس جو ہے پیدا ہونے چاہے۔ اسی طرح فلفل دا فیوچر نیڈس آف یوتھس، یہ سیکنڈری ایجوکیشن اس طرح بچی کو دینی چاہیے کیونکہ وہ آگے چل کر جو اس کا مستقبل ہے، اس کی جو نیڈس ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ اچھی طریقے سے وہ بالکل فل کر سکے۔ ان جو نیڈس ہے آگے چل کر، جو ریکوائرمنٹس ہے، جو چیلنجز ہے، ان کا اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکے، ایسی تعلیم بچے کو دینی ہے۔ یہ ماننا ہے نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن 1986-1992۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ خوش رہو، خرم رہو سدا۔